تو جب حضرت مختار نے سروں کو بھیجا تو کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مولا سجاد مسکرائے تھے، پہلی مرتبہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک مرتبہ جو سروں کو لے کے آیا تھا اس سے کہا مختار سے کہو ہرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ نہیں پہنچا سکا کہ ہرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ عزیزان گرامی، آج بہت سے افراد کہہ رہے ہیں جناب مختار سے متعلق اعتراضات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے یا نہیں معلوم شیعہ تھے کہ نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، امام معصوم کبھی بھی مکروہ یا حرام کام پہ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ بھئی آدھا مجمع تو پہنچ گیا، آدھے کا مجھے معلوم نہیں۔ عزیزان گرامی، امام معصوم علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حرام یا مکروہ کام پہ کسی کی حوصلہ افزائی کریں، اسے انکریج کریں۔ یعنی یا واجب ہوگا جناب مختار کا بدلہ لینا، یا واجب تھا یا مستحب تھا؟ تبھی تو مولا سجاد کہہ رہے تھے مختار سے کہو ہرملہ کا سر کا بھیجے گا، یعنی مختار سے کہو باقیوں کو بھی مارے۔ اگر ان کا مارنا جائز نہ ہوتا تو مولا سجاد نہ کہتے باقیوں کے بھی سر بھیج۔ یہ مولا سجاد کا کہنا باقیوں کے سروں کو بھیج اس بات کی علامت ہے کہ مولا راضی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور ایک اور میں بات آپ کو پیش کرتا ہوں، شاید جو ابھی تک خاموش ہے ان تک بات پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، آپ نے کثرت سے روایات سنی ہوں گی، ممبر سے شاید پڑھی بھی ہوں، سینکڑوں روایات ہیں۔ جو امام حسین پہ گریہ کرے، روئے، اس کا اتنا ثواب، جب تبرک میں حصہ لے اس کا اتنا ثواب، جب مجلس میں آئے اس کا اتنا ثواب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو مجلس میں آنے والوں کے لیے انتظام کرے اس کا اتنا ثواب۔ یہ اتنا ثواب صرف رونے والوں کا، آنے والوں کا، تبرک دینے والوں کا۔ پہنچ گئے بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ ارے رونے والوں کا اتنا ثواب، تبرک میں حصہ لینے والوں کا اتنا ثواب، مجلس کا اہتمام کرنے والوں کا اتنا ثواب، اور جس ہستی نے قاتلان حسین کو مارا ہو، بات پہنچ رہی ہے نا؟ ارے جنہوں نے بدلے لی ہوں ان کا کوئی ثواب نہیں۔ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پہ جو جناب مختار سے متعلق سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کی عقلیں کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی، اس رونے والے نے کچھ نہیں کیا، صرف آیا، نہ یہ کربلا میں تھا نہ ساتھ تھا، آج رو رہا ہے، آج رونے کا اتنا ثواب کہ جنت میں جائے، اور جس نے اس وقت قاتلوں سے بدلے لیے ہوں اس کا کتنا ثواب۔ اور ایک جملہ کہوں گا، اور جس سے متعلق جناب امیر نے کہا ہو ایھا الکیس، اے سمجھدار، توجہ۔ جناب امیر جب جناب مختار کو بچپنے میں لے کے آئے نا مولا کے پاس ان کے چچا، تو مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ایھا الکیس، اے سمجھدار، یہ بہت سمجھدار بچہ۔ جب کسی نے کہا تھا نا، میرے منہ سے بھی نام نکلنے والا تھا کسی کا، شام والے کا، جناب امیر سے کہا کہ یعنی شام والا بڑا عقل مند ہے۔ مولا نے کہا تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ عقل مند؟ مولا حافظ صاحب کے خلاف نیا منصوبہ لے آتا ہے۔ مولا نے کہا تلک حیلۃ، یہ مکر و فریب ہے۔ مکر و فریب سمجھتے ہیں نا، ہیلے بہانے ہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ کہا مولا پھر عقل کیا چیز ہے؟ مولا نے کہا العقل ما عبد بہ الرحمن وقت بہ الجنان، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت سکھائے اور جنت تک لے جائے۔ جو دنیا کو دھوکہ دے وہ عقل نہیں ہے، ہیلا ہے۔ لیکن جناب مختار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے فرمایا، مولائے کائنات نے کہا، علم لدنی کے مالک نے کہا، ایھا الکیس، ہے سمجھدار، جسے مولا سمجھدار کہے، سوچے کتنے سمجھدار ہو۔
سمجھدار یعنی عقل والا، سمجھ والا. یہ مختار سمجھدار ہے. اور جب جناب مختار زندان میں تھے، جب جناب سید الشہداء کربلا میں شہید کیا گیا، تو اس وقت جو قریبی ترین شیعہ تھے وہ سب زندان میں تھے. عبید اللہ بن زیاد کی، اس میں حضرت قمیر بن زیاد بھی تھے، حضرت میثم بن تمار بھی تھے. بڑے جلیل القدر افراد کے نام لے رہا ہوں. حضرت رشید آپ کہتے ہیں یا رشید حجری، وہ وہاں پہ زندان میں تھے. ان سب نے ملاقات کی، کہا بھی سنا ہے مختار بھی زندان میں. ان میں سے ایک نے کہا میں نے لوگوں سے سنا 6000 لوگ زندان میں ہیں، ایک دوسرے سے ملنا آسان نہیں تھا. کہا سنا ہے مختار بھی زندان میں. تو جناب ویسے میں تمہارے کا تلاش کرو جو مولا نے ہمیں بتایا تھا اس سے متعلق، ذرا ہم اسے بتا دیں. تو ایک مرتبہ سب نے جمع کیا، جناب مختار کو بلایا. کہا مختار جانتے ہو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تمہارے متعلق کیا کہا تھا؟ کہا بھئی آپ سے کہا تھا تو آپ جانتے ہوں گے. کہا مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب سے کہا تھا کہ ایک ثقیف کا، کیونکہ جناب مختار ثقفی ہے، مختار ابن ابی عبید ثقفی، ثقیف قبیلے سے تھے، کہ ثقیف کا ایک بہت با ایمان جوان میرے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. اس سے مولا نے بشارت دی، سوچی اس کا مقام کیا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے نا. ہمارے بہت بڑے ایک علم رجال کے فقیہ گزرے ہیں، نام تھا حضرت سید ابن قاسم الخوئی، نام سن رکھا ہوگا. ان کی علم رجال میں 24 جلدوں پہ کتاب ہے انسائکلوپیڈیا. اس کی جلد نمبر 16 میں جناب مختار پہ لکھا ہے. 2 جملے ان کے پیش کر دوں. مرحوم آغا خوئی کہتے کہ اگر حضرت مختار ثقہ نہ ہوتے، سچے نہ ہوتے، عادل نہ ہوتے، تو جو انہوں نے خمس بھیجا تھا مولا سجاد کو، مولا سجاد کبھی قبول نہ کرتے، اور پیسے لینے کے بعد سادات حسنی کے مکان نہ بنوا کے دیتے. کیونکہ غصبی پیسے سے اگر مکان بناؤ تو اس میں نماز بھی باطل ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں اور فرما رہے ہیں. تو کہا حضرت مختار کے بھیجے ہوئے جو انہوں نے حکومت خمس نکالا، مولا سجاد نے سادات کو مکان بنوا کے دی. اس کا مطلب ہے ان کا پیسہ بھی جائز تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے پوچھا مولا سجاد سے بتائیے مختار سے متعلق کیا نظریہ ہے، تو آپ نے فرمایا رحم اللہ مختارا، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ. اس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر اپنے قاتلوں کے موت پہ خوش ہونے کی مہلت دی، اور میرے بابا کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا. بنی ہاشم کی مستورات جو کبھی بنا سے دھار نہیں کرتی تھی، مختار کے سر بھیجنے پہ میں نے کہا اے بنی ہاشم کی مستورات بالوں کو سنوار لو. صرف پردے کر کے رکھتی تھی، بال نہیں بناتی تھی خواتین کربلا کے بعد. کہا بال سنوار لو، آج مختار نے میرے بابا کے قاتلوں کے سر بھیجے. جملے پہنچ رہے ہیں، میری بات پہنچ رہی نا تمام حضرات.